جو ہے وہ یا تو سیاسی جھنڈا ہے، سیاست میں خوب کام کر رہے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، داڑیاں پوری نہیں رکھتے، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، سیاست غالب ہے۔ تو تبلیغی جماعت میں صرف تبلیغ ہے اور دین ہے الحمدللہ۔ کمزوری ہر جماعت میں بھی ہوتی ہے اور ہر شعبے میں کمزوری ہے۔ قرب قیامت میں ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں حسن بصری والا تقوی مل جائے، یہ خیال است و محال است و جن۔ حضرت حسن بصری والا تقوی فی زمانہ تلاش کرنا بھی ناکام ہوگا آدمی۔ تو بجائے اس کے اچھائی کو دیکھے اور برائی کی اصلاح کا طریقہ ہے کہ خاص الگ طریقے میں کہہ دے یہ تو صحیح نہیں ہے۔ عمومی طور پہ ایسے بعض شکایت کرتے ہیں، ابا بیمار تھے، اماں بیمار تھیں، وہ چلے گئے چھوڑ کے، تو یہ بتایا جائے گا اگر کوئی اور تیماردار نہیں ہے تو چھوڑ کے جانا جائز نہیں ہے۔ اس لیے جس کو آپ نے جہاد پہ جانے کے بجائے والدین کی خدمت کا فرمایا، اس کو والدین کی خدمت کا اس کو احتیاج ہوگا، وہاں پہ احتیاج ہوگا کہ اس کے سوا کوئی بھائی نہیں ہے۔ کہیں 6 بھائی ہیں، اب 6 کے 6 وہاں رہیں گے، 1 2 بھی کافی، 3 4 جا سکتے ہیں۔ وہ اکیلے ہوں گے، انہوں نے حالات بتائے میرے والدین ایسے ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی خدمت، تو بھائی تمہاری خدمت، تمہاری یہی جہاد ہے، تم یہی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ اسی طرح تبلیغ میں بھی اگر بیوی سخت بیمار ہے اور ولادت کے مسائل ہیں، کون پھر یہ کرے گا؟ دیور کرے گا؟ کتنی شرم و حیا کی بات، سسر بھی کرے تو بھی شرم و حیا آتی ہے۔ تو اس لیے اس وقت میں رہنا ضروری ہے۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، اس کو جو قربانی سمجھتے وہ ایسے ہی قربانی جیسے کہتے ہیں لڑکی عالمہ بن رہی ہے، 1 سال اور چاہیے ہمیں، ابھی تو ہم شادی نہیں، 1 سال 2 سال بعد ہم کریں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمیں تو جلدی چاہیے، پھر انہوں نے رشتہ چھوڑ دیا۔ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے رشتہ توڑ دیا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑی قربانی دی، بیٹی کو عالمہ بنانے کی وجہ سے ہم نے قربانی دے دی رشتے کی۔ یہ قربانی نہیں ہے۔ رشتہ جب جوڑ کا مل جائے تو اتنی بھی تاخیر صحیح نہیں جتنی جماعت میں تاخیر صحیح نہیں، جتنی جماعت میں تاخیر صحیح نہیں۔ مسئلہ بتا چکا ہوں، اگر امام نہ آئے تو امام کا انتظار کرنا چاہیے، یہ نہیں فوراً ادھر ادھر دیکھتے ہیں کوئی اور کھڑا ہو جائے، کوئی نہیں۔ کتنی دیر میں نماز ہوتی؟ عمومی طور پر ہمارے دیار میں 10 منٹ کی نماز ہوتی، اتنی دیر امام کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ انسان ہے، وہ بھی کوئی اچانک تقاضا آ گیا ارجنٹ، ایسا ہوتا ہے کہ گئے چھوٹے استنجے کے لیے، ہو گیا بڑا استنجا، ایسا بھی ہوتا ہے، تو پھر کیا کرے گا؟ وہ بھی تو انسان ہے، 5 منٹ لیٹ ہے، پریشان نہ ہو، بیٹھے رہیں۔ مسجد میں تو بیٹھیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ مسجد سے جان چھڑاتے ہیں، ورنہ کیا ہوا انسان۔ اور سعودی عرب میں ابھی تک ہے، اور سنت کا طریقہ بھی یہی ہے، نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے صحابہ دیکھ کے کھڑے ہو جاتے آپ کو، بس یہ طریقہ تھا۔ ٹائم مقرر نہیں تھا کہ دھوپ یہاں پہ آئے گی، چلو گھڑی نہیں تھا اس وقت، دھوپ یہاں آئے گی تو ظہر کی نماز ہوگی، عصر کی ہوگی، سب کچھ بھی نہیں۔ جب نبی علیہ السلام آئیں گے نماز کھڑی ہو جائے گی۔ تو ائمہ حرم میں بھی ہے، وہاں تو یہ شوافع کے مسلک پہ کہ اذان وقت پہ ہوتی ہے، بالکل جیسے ہی وقت داخل ہوا اذان ہو گئی۔ اب 5 منٹ سے 10 15 منٹ میں کسی وقت بھی امام آ سکتا ہے۔ سنت آپ زیادہ آرام سے پڑھیں گے، بدل امام صاحب آ کے اللہ اکبر کہہ دیا انہیں۔ سنت بھی آپ اتنی پڑھیں کہ ہو سکتا ہے امام صاحب جلدی آ جائیں۔ تو اصل یہ ہے، لیکن وقت اس لیے مقرر کر دیا کہ لوگوں کو آسانی ہو، چلو بھی اب لوگ اتنی آسانی کرتے ہیں کہ اس کے بعد آتے ہیں، وقت ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، 2 رکعت مل رہی ہے، کسی کو 1 رکعت مل رہی ہے، کسی کی پوری نماز چلی گئی۔ افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، بار بار میں اس بات کو بیان کرتا ہوں، میرا درد ہے یہ کہ نمازیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو تو کم از کم چاہیے آدمی پہلے سے آئے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرے، پہلی صف کا اہتمام کرے، کر سکتا ہے، صرف اپنی سستی اور کچھ نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ کچھ دیر ہو جاتی ہے، ایسا ہو جاتا ہے، یہ سب ایسی سستی ہے۔ اذان کے وقت تیاری شروع کریں، بالفرض اذان کے وقت تیاری شروع کر لی، اب پتہ ہے گاہک آ گیا، اب اس کو بھی نمٹا لیا، چلو اب پتہ ہے کتنے منٹ کا راستہ ہے مسجد تک، بائک پہ یا پیدل 5 منٹ 4 منٹ ذہن میں ہوتا ہے، اتنا پہلے ہمیں وہاں سے نکلنا ہے تاکہ تکبیر اولیٰ تو مل ہی جائے ہر حالت۔ اگر بالفرض اذان کے بعد کوئی گاہک آ بھی گیا اور گاہک بھی اچھا خاصا ہے، اس کو منع کریں گے تو وہ بعض دفعہ ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس کام کو کر لیا۔ باوضو رہنے سے یہ فائدہ ہے، اذان کے پہلے بعد فوراً وضو کر لیا۔ دکانداروں کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں،
اب تیار ہیں وہ، اب اس کے بعد گاہک بھی آ گیا تو اب گاہک کو نمٹا دیں. سوائے جمعے کی اذان کے کسی اور اذان پہ فوراً دکان بند کرنا ضروری نہیں ہے. جمعے کی جب اذان ہو جائے تو اب دکان وذر البیع چھوڑ دو، بیچنا بالکل، دکان کھولنا اب جائز نہیں ہے. لیکن عام اذانوں میں 20 منٹ 15-20 منٹ پہلے جو اذان، اس لیے تیاری شروع کر دو. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن یہ کوشش ہو کہ ہم جب پہنچیں تو بس جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہم پہنچ جائیں. ابھی غروب روزانہ بڑھ رہا ہے، پھر بھی آپ دیکھیں گے مسبوق رہتے، روزانہ 1-8 منٹ بڑھ رہا ہے، 5:45 6:15 پہ آ گئے ہم، پھر بھی لوگ مسبوق کھڑے رہتے ہیں. کیونکہ اس کو نہیں دیکھتے، بس دیکھتے اذان ہو گئی چلو اب وضو کرتے ہیں، اذان ہو گئی اب وضو کرتے ہیں، اب مسجد جاتے ہیں. 7-8 منٹ لگ گئے اس میں، امام صاحب انتظار کریں گے آپ کا، تو کریں اور آگے دوسروں تک بھی پہنچائیں. جلدی چلو مسجد، کیوں بیٹھے؟ ہاں ابھی کرتے ہیں وضو. ایسے ہوتا ہے جیسے محفلوں میں 4-6 آدمی، ہاں ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی. بہت ٹائم کہاں، اذان ہوگی تو ٹائم کہاں ہے، تیاری کرو. میں تو کہیں جاتا ہوں تو اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے اذان کے ساتھ چلے گئے، تاکہ بیٹھا ہوا بیکار باتیں ہوتی ہیں، اور سنیں کیا سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ہال فال باتیں. وہ آدمی چلا گیا مسجد، آرام سے آیا، پھر کھانے کے وقت میں آ گیا، حاضر ہو گیا. ایسے بلا وجہ کہ ملنا ملانا تو رسمی رہ گئی آج کل. ہاں اس میں بھی ہے کہ کوئی شیخ ہے یا کوئی اللہ والا ہے، مفتی نجم الحسن صاحب کے ساتھ بعض دفعہ ہماری دعوت، تو وہاں ہم بیٹھے رہتے ہیں جب تک وہ بیٹھے رہتے. نیک صحبت کا تو مسئلہ ہی الگ ہے نا. عام دوستی اور نیک صحبت میں زمین آسمان کا فرق. عام دوستی اور اس میں کیا ہوتا ہے، عام دوستی میں کبھی غیبت ہو رہی ہے، کبھی چغلی ہو رہی ہے، کبھی ڈرامے کی بات، کبھی سیاست کی بات. کیا کام ہے بتائیے؟ تو پہلی وقت میں، اول وقت میں اگر ہم، یہ جو غروب ہوتا ہے، غروب کے 5 منٹ بعد ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے، غروب کو اہم بنا لیں، غروب کو کے وقت میں آنا ہے تو 5 منٹ پہلے آ جائیں گے، وضو کر کے بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اذان ہمارے سامنے، اذان کا جواب دیں. اذان کا جواب دینا کتنا بڑا ثواب ہے. آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے، دعائے وسیلہ پڑھے، حلت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. حلال کا ترجمہ، حلت کا ترجمہ وجبت لہو شفاعتی، کہ میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. بتائیے کتنا چھوٹا سا عمل ہے. جس کے لیے شفاعت واجب ہوگی نا، اس کو داڑھی رکھنے کی بھی توفیق ہوگی. یہ نہ سوچے کہ داڑھی بھی منڈائیں اور نمازیں بھی چھوڑیں، سب توفیق ہوگی. آپ ایک کام تو ضرور پکڑ لیں، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرہ روشن کریں گے. جب چہرہ روشن کریں گے تو منہ اجالا کرنے والے اعمال کی بھی توفیق دیں گے. ان کے ذمے ہے، ہم کیوں سوچ رہے ہیں؟ کوئی کہہ دے میں تمہارے بیٹے کو لگاؤں گا، باہر بھیجوں گا، سارا انتظام اس کے ذمے ہے، تم اپنے بیٹے کو باہر بھیجو. حضرت مولانا مدر صاحب کے بارے میں ایک صاحب نے کہا تھا، حضرت والا سے، آپ کا ایک ہی بیٹا، آپ اس کو باہر تک پڑھائیے، پیسے کی فکر نہ کیجیے، میں دوں گا. حضرت نے فرمایا ایک ہی بیٹا اس لیے عالم بناؤں گا، ایک ہی بیٹا تو 100% اللہ کے راستے میں دے دیے. آج دیکھیے الحمدللہ سارے کام چل رہے ہیں. ان کے 4 بیٹے، انہوں نے بھی مختلف شعبے سنبھالے ہوئے. تو مسجد کوشش ہونی چاہیے پہلے آنے کی عادت. 4 سنت پڑھنے کی کوشش کریں. عشاء کی بھی 4 سنتیں ہیں، عشاء سے پہلے، عصر سے پہلے 4 سنتیں. نکلتے ہیں ایسے ٹائم پہ، ٹریفک دور والے جو ہیں، ہاں بس 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے. تمہارے لیے ساری گاڑیاں رکی رہیں گی. کتنا رش ہوتا ہے، خاص کر سیٹرڈے سنڈے نائٹ، لوگ زیادہ نکلتے. اب ذرا سے دیر سے بھی آئیں، 2 بجے تک گاڑیاں چل رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، تو اسی وقت اس لحاظ سے 15 منٹ پہلے نکلے، پہلے مسجد پہنچ جائیں گے. اسی طرح یہ پتہ نہیں ہے کہ 7:45 نماز ہے یا 8 بجے، تو آپ 7:45 کے لحاظ سے آئیے، مسجد میں زیادہ وقت گزرے گا. تو امام کا انتظار کرنا ضروری ہے. امام اگر نہیں آیا پھر اب دوسرا آدمی کھڑا ہوگا. ہاں آج کل یہی صورت ہوتی ہے کہ امام اکثر مؤذن صاحب کو یا اپنے جو بھی ان کے خاص ہوتے ہیں جو مقرر ہیں یا نہیں، ان کو بتا کے جاتا ہے میری جگہ نماز پڑھا لینا. اب وہ ٹائم پہ کھڑا ہو گیا. یہ نہیں کہ تم نے کیوں کھڑے ہو رہے ہو، امام نے جب اجازت دی ہے، یا اجازت زبانی یا عرفی بھی ہے، جیسے یہاں عرفی ہے کہ پتہ ہے کہ بندہ باہر گیا ہوا، اب کوئی بھی نماز پڑھائے گا جو یہاں پہ مقرر ہے وہ نماز پڑھا لے. ہاں جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے دیر یا اس وقت میں اگر کوئی پتہ بھی ہے کہ گھر میں پھر کوئی آ جائے کھڑا ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے گی. کیسے کھڑے ہو گئے بغیر اجازت کے، ہماری تکبیر اولیٰ نکل گئی.
امام تو لیٹ ہو سکتا ہے نا، امام کے پاس کیوں یہ ہر چیز کے آپ دیکھیں، ہر چیز کے جو وہ ہوتا ہے ماہر ہوتا ہے یا اس کا چلانے والا ہوتا ہے، اس کے پاس کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. کمیٹی جو جمع کرتا ہے سب سے پہلے خود لیتا ہے. ہر چیز فیکٹری مینیجر کے اختیارات الگ ہوتے ہیں. وہ گھر جا رہا ہے، سب پوچھیں کہاں جا رہے ہیں سر، کہاں جا رہے ہیں، وہ گھر جا رہا ہے، اس کی مرضی ہے. مینیجر کے اختیارات الگ ہیں اور عام اسٹاف کے الگ ہیں. مزدور تو پوچھ بھی نہیں سکتا. تو اسی لیے امام کو یہ فیسلٹی حاصل ہے. وہ آ کے 1 منٹ باقی ہو نماز پڑھے، 2.5 منٹ 3 منٹ کی، سب لوگ بیٹھے رہیں کیونکہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. مولانا مظہر صاحب اکثر دیر سے آتے ہیں، ٹائم ہو گیا ہاں چلتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ بالکل ٹائم پہ آنا امام کا ضروری ہے. کہ مولانا کوئی امام تھوڑی ہے کوئی. اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حضرت والا کی غلامی کے صدقے میں بھی کوئی مقررہ امام نہیں ہوں کہ پیسہ لیتا ہوں. تو اللہ کا فضل ہے. مولانا بھی اسی لیے آرام سے آتے ہیں کہ ابھی دیر ہو گئی، اور وہاں بھی اجازت نہیں ہے بغیر اجازت کے کوئی کھڑا ہو جائے. ہاں جس کو مقرر کیا وہ مستثنا. تو یہ عادت بنانے سے بنتی ہے، عادت بنانے سے بنتی ہے. تھوڑے دن عادت بنا لے کہ مجھے 4 سنتیں پڑھنی ہیں، عشاء سے پہلے بھی عصر سے پہلے بھی. جب آپ روزانہ کوشش کریں گے 7 دن میں سے 3 دن آگے پیچھے ہوں گے، یہ ہونا بھی چاہیے. روزانہ جان کے ہمیشہ پڑھنا یہ بھی سنت کے خلاف ہے. اب دیکھیے یہ شریعت کا اعتدال دیکھیے. روزانہ عصر کی سنت پڑھنا سال بھر یہ سنت کے خلاف ہے. یہ مولوی صاحب بیٹھے مفتی ہیں، کیوں کہ نبی علیہ السلام نے مستقل نہیں پڑھی، اسی لیے تو غیر مؤکدہ بن گیا. اسی لیے ہم ہمیشہ چھوڑتے ہیں کہ غیر مؤکدہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. اس کے لیے 4 دن پڑھیں 3 دن چھوڑ دیں، 3 دن پڑھیں 4 دن چھوڑ دیں. کبھی نہیں یہ بالفرض کوئی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہے یہ عوام کو سمجھانے کے لیے سب سے افضل نفل نماز ہے، اللہ کا قرب دلانے والی، کیونکہ اس میں سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے. نماز میں آدمی اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، نماز قرآن بھی ہے. لیکن اس کے بعد قرآن کی تلاوت بالفرض کوئی یار ابھی اٹھنے بیٹھنے میں کچھ یعنی اس کو وہ ہے تھکن ہے، وہ بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا ہے تو کوئی غلط تھوڑی کر رہا ہے، وہ صحیح وقت ٹائم اسپینڈ صحیح کر رہا ہے. انگریزی دانوں سے خطاب کر رہا ہوں، صحیح وقت گزار رہا ہے. تو اس کو اپنے کہ آپ نے 4 سنت نہیں پڑھی، قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے. قرآن پڑھنا کوئی کم افضل نہیں ہے. اس کے بعد سب سے پہلے نفل یعنی 4 سنتیں، اس کے بعد تلاوت، اس کے بعد ذکر. اگر وہ بیٹھا ہوا ذکر کر رہا ہے، آپ نے دیکھا اذان سے بیٹھا نماز تک ذکر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کا معمول اتنی دیر کا پورا ہو رہا ہے، وہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، وہ بھی اللہ والا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں صحیح ہیں. لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے. بالفرض آپ نے ارادہ کر لیا اور ایسا کرنے لگے تو کبھی جان کے چھوڑ کے تلاوت آ جائیں پہلے، لیکن آ کے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں اور پھر تلاوت کرنے بیٹھ جائیں، ذکر کرنے بیٹھ جائیں، تاکہ وہ سنت بھی پوری ہو جائے. یہ سنت کا التزام نہ ہو، غیر مؤکدہ کا التزام ٹھیک نہیں ہے. اس طرح ہر چیز اس کے درجے میں ہونی چاہیے. جیسے شب برات آ رہی ہے، قبرستان جاتے ہیں لوگ، سب سمجھتے ہیں قبرستان جانا ضروری ہے، عورتیں تک جا رہی ہیں، وہاں چکا چوند ہے، اتنی بکری ہوتی ہے پھولوں کی، سب کی مغفرت کرا کے ہی آئیں گے. گویا مغفرت پھولوں سے نہیں ہوتی، ایصال ثواب سے ہوتی. اس کی طرف کم لوگ توجہ کرتے ہیں. پھول چڑھانے سے کیا ہوگا؟ اب سنیے کہ وہ امت کی دلیل کتنی پیاری ہے. جب کوئی وہ سمجھدار آدمی تھا، اس سے کہا یہ بتاؤ تم جو پھول چڑھاتے ہو یہ تو 150 200 500 کے 1000 روپے کی لیتے ہوں گے، وہاں پہ پھول چڑھایا فلانے دربار میں. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ حضرت مولانا عبد الحمید سواتی صاحب نے لکھی ہے کہ اس زمانے کی، ان کا انتقال ہوئے 20-30 سال ہو گئے، اس سے پہلے کی 40 سال پہلے کی بات ہوگی گویا، کہ فلانے دربار پہ کوئی باہر کا حکمران آیا تھا، اس کے ساتھ مل کے ہمارے حکمران نے 2 لاکھ کی چادر چڑھائی. اس کے اوپر 2 لاکھ کی چادر چڑھائی، پھولوں کی چادر ہوتی ہے 2 لاکھ روپے کی. اب اس سے پوچھے 2 لاکھ روپے کی چادر کا کیا مصرف ہے یہاں پر؟ بس خوب لوگوں میں نام بھی ہو، خوب اچھا کرنا ہے، ایسا کرنا. آپ کو یہ گمان ہے خدا نہ خواستہ کہ آپ کے بزرگ، ہمارے بزرگ سب کے بزرگ ہیں، آپ ہی کے نہیں ہیں، سب کے بزرگ، کیا وہ جہنم میں جل رہے ہیں جو آپ پھول ڈال کے اس کو ذکر کرنے تک عذاب سے روک رہے ہیں؟
یہی روایت ہے نا جس کو لیا جاتا ہے، ایک روایت ہے اور ایک صحابی کا عمل ہے. ہمارے شیخ الحدیث نے اس کو تحقیق کے ساتھ فرمایا. صحابہ نے عمومی طور پر ٹہنی بھی نہیں رکھی. آپ نے ٹہنی کس لیے رکھی تھی؟ روایت معروف الحدیث میں بھی نقل کی، اکثر حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں روایت آتی ہے. آپ گزر رہے تھے، قبروں سے آپ کا گزر ہوا. اغلب یہ ہے کہ مسلمان کی قبر تھی، کافر کی ہوتی تو کیوں رکھتے؟ کافر کے تو مغفرت کا سوال ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک کو چغل خوری کی جرم میں چغل خوری کرتا تھا، ادھر سے ادھر لگاتا تھا، بہت اچھا لگتا ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، سیدھی بات. تو چغل خور کا چغل خوری میں عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرے کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ آپ علیہ السلام کی تخصیص تھی، اور آپ پر اللہ نے گویا الہام فرمایا تھا کہ آپ ایسا کیجئے تو ہم ایسا کریں گے. یہ خاص چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ نے ایک ٹہنی اٹھا کے رکھی دونوں قبروں پر، ایک ایک ٹہنی، ہری ٹہنی. اور آپ نے فرمایا جب تک یہ ٹہنی ہری رہتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے. دیکھیے درخت بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو. وَلَكِن لَا تَسْبِحُ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم لوگ ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو. تمہیں کیا پتہ چھپکلی کیا تسبیح کر رہی ہے، ہاتھی کیا تسبیح کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں. تو یہ تو جاندار ہیں. درخت تو اس لحاظ سے ایک جان ہے، ایک لحاظ سے، لیکن کیا ہے، پتھر بھی ذکر کر رہا ہے. ہر چیز، ذرہ ذرہ کائنات کا، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے. سب اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو ہم صرف حضرت انسان ہیں جو غافل ہیں، جس کو حکم دیا گیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اسی لیے ہم جب یاد کریں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد فرما رہے ہیں. ہم کیا یاد کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں. حضرت ثابت بنانی نے کہا اپنے شاگرد سے، لاؤ تسبیح لاؤ، اللہ تعالیٰ یاد فرما رہے ہیں. کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وحی کا زمانہ تو بند ختم ہو گیا. فرمایا وحی کی روشنی میں بتا رہا ہوں، وحی کی روشنی میں بتا رہا ہوں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ہمیں یاد کرو ہم تمہیں یاد کریں گے. اللہ یاد کر رہے ہیں جبھی تو ہمیں یاد کی توفیق دی ہے، جبھی تو ہمیں یاد کی توفیق دی. تو ہری ہری ٹہنی آپ نے کیوں رکھی؟ کیونکہ ہری ٹہنی ذکر کر رہی ہے. وہ جب تک ذکر کرے گی آپ نے فرمایا ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ختم نہیں ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. پھر جب خشک ہو جائے بات الگ ہے. بس یہ ہے اس پھول چڑھانے کی ساری رودات ساری. پھر ایسا ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی چڑھا رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، روایات میں وہ بھی چڑھا. تو آج تک ہم بھی کرتے، ہمیں کیا ہے؟ جب صحابہ نے کیا تو ہمیں اس سے کیا ہے؟ صحابہ کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اصحابی کا نجوم. تو ایک صحابی کا عمل ملتا ہے اس طور پر، باقی اور اس کو خبر احاد کہتے ہیں، ایک عمل ایک خبر ہو. تو اس لیے یہ کوئی سنت نہیں کہہ سکتے اس کو. سنت اس کو کہتے جو آپ نے تواتر سے کیا یا آپ نے اس کا حکم دیا. آپ نے اس کو تواتر سے کیا یا اس کا حکم دیا. اسی لیے شلوار قمیص کو سنت نہیں کہہ سکتے، جبے کو بھی سنت نہیں کہہ سکتے. لباس ڈھیلا ڈھالا ہو یہ سنت ہے، ڈھیلا ڈھالا ہو، سطر کو چھپانے والا ہو، پائچے کو ٹخنے کو کھلا رکھتا ہو بس، اور ڈھیلا اور جسم کو چھپانے والا ہو، سطر کو چھپانے والا. آج کل کی جیسی پینٹیں ہیں یہ سطر نہیں چھپاتی ہیں، سطر کو دکھاتی ہیں. لہذا ان پینٹوں کے بجائے اوپر اگر بالفرض کوئی پینٹ پہنا ہوا ایک کرتا ڈال کے آ جائے تاکہ چھپ جاتا. کرتا بھی تھوڑا لمبا ہو. دیکھیں یہاں ایک گھٹنے کے نیچے ایک ہڈی ہے، یہاں تک کرتا پہننا چاہیے تاکہ جب آدمی رکوع سجدے میں جائے تو بے پردگی نہ ہو. پہلے علی گڑھ والے زمانے کا نہ سوچئے، وہ سب زمانے کے ساتھ حالات بدل گئے. اب مسٹر لوگ بھی لمبے کرتے پہنتے ہیں، پہننا چاہیے، اچھی چیز. تو آپ نے ہری ٹہنی رکھی. اس سے ساری یہ جو پھولوں کی چادر چڑھانے کی نہیں تھا، پہلے ٹہنی پھر اس کے بعد پھول، پھر اب پھولوں کی چادر بنی بنائی سب بتائی. باقی امت نے ان صاحب سے کہا جو سمجھدار آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، سمجھدار سے ہی بات کرنی چاہیے، نہ سمجھ کے سامنے ٹکر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں. فرمایا یہ بتاؤ یہ پھول جو زمانے 5-10 روپے کے تھے اب 50 روپے کے، 500 روپے کے بھی ہیں، تو کتنے مہنگے.
یہ پھول دیکھ تو یہ بتاؤ کہ جن بزرگ کے اوپر آپ چادر چڑھا رہے ہیں پھولوں کی، کیا ان کو عذاب ہو رہا ہے؟ اس لیے آپ نے عذاب میں تخفیف کے لیے عمل کی؟ نہیں نہیں، توبہ توبہ، بزرگ کو کیوں عذاب ہوگا؟ اپنے والدین کے لیے بھی آدمی گمان نہیں کرتا کیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے؟ تو جب یہ نہیں ہے، اب دوسری صورت یہ کہ وہ جنت میں ہے، روضۃ من ریاض الجنہ میں، تو تمہارے یہ 500 کے پھول کس کام کے ہیں میاں؟ ساری دنیا کی قیمتی پھول اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ توبہ کر لی اس نے، توبہ کر لی اس نے۔ تو یہ فضول خرچی ہے، یہ جو اتنا ایسا یہ کیا ہے سب فضول خرچی ہے، اس کا صرف ایصال ثواب ہے۔ تو میں نے اب مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب سے پوچھا کہ شب برات آ رہی ہے، پہلے سمجھ لیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ کیا قبرستان جانا سنت ہے؟ فرمایا زندگی بھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے گئے، آپ بھی ایک دفعہ چلے جائیے۔ تو ہم تو ایک دفعہ سے زیادہ جا چکے ہیں، اس ایریا میں قبرستان قریب تھا، 2-4 سال 5 سال چھوڑ کے کوئی جائے تو حرج نہیں، تواتر ٹھیک نہیں، تو اس لیے اب ہم نہیں جاتے، کبھی موقع مل گیا چلے بھی جائیں گے حضرت پھول پوری کی قبر پہ انشاءاللہ۔ تو جانے سے اللہ بھی یاد آتا ہے، موت یاد آتی ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ قبرستان شب برات کی سنتوں میں سے یہ کہ قبرستان جانا، یہ سنتوں میں سے نہیں ہے۔ اور زیادہ آپ ایصال ثواب گھر سے بیٹھے ہوئے کریں، وہاں تھوڑی جاتا ہے، نیچے کوئی جاتا ہے، وہاں پڑھیں گے تو نیچے جائے گا، اوپر جاتا ہے روح کو، مسلمانوں کی روح علیین میں ہوتی ہے، ثواب اوپر جاتا ہے، اوپر جا کے پھر اس مردے کو جاتا ہے۔ اس پر بھی حکیم الامت نے فرمایا جو تم یہ ثواب پہنچاتے ہو، یہ دیکھیے آئیں گے نا وہ امام صاحب اور امام صاحب کے ظاہر سے ان کا یہ سب کھانا بندھا ہوا ہے، تو لاؤ بھائی تھوڑا سا نکال کے دو، ہم اس پہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم پڑھ کے کیا کر رہے ہیں؟ ایصال ثواب کر رہے ہیں، جتنا کھانا پکا۔ جو آدمی یہ خیر کا کام کرتا تھا نا بظاہر، اس نے توبہ کر لی اسی وقت۔ حکیم الامت کی باتیں ہیں بھائی۔ یہ بتائیے یہ جو آپ نے کھانا پکوایا 10 دیگیں ہیں بالفرض، یہ تھوڑے سے پہ آپ نے فاتحہ کر دیا ہے، فاتحہ کا ایصال ثواب، یا اللہ ان سب کا جو غریبوں کو کھلایا جا رہا ہے، اب کھاتے بھی ہٹے گٹے لوگ ہیں، مدرسے کے لڑکوں نے کھا لیا تو بہترین ہے، غریب لوگوں نے کھا لیا ہے، مزدور غریب آپ تو بہت اچھا ہے، لیکن کھانے والے کون سے ہیں؟ بہترین پارٹیاں آ رہی ہیں کھانے کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرے چلو بھائی مسلمان ہے، اس کے کھانے کھلانے پہ بھی ثواب ملے گا، لیکن آپ جو ایصال ثواب پہلے کر رہے ہیں ابھی تو یہ ان کے پیٹ میں گیا نہیں ہے، ابھی جب ان کو ثواب ملا نہیں ہے تو آپ کیسے پہنچا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی اس نے، تو اس کھا چکے پھر ہو سکتا ہے، پھر ہوگا تو کون رکے گا اس کے لیے؟ پہلے فاتحہ ہوگا، پہلے کیسے ہوگا جب وہ عمل نہیں، عمل ابھی پورا نہیں ہوا ہے تو اس کا ثواب کیسے پہنچے گا؟ سبحان اللہ، توبہ کر لی اس نے۔ تو اس لیے یہ سب قرآن و حدیث کے قریب نہ آنے کی وجہ سے امت اس طرف کو بھٹک رہی ہے، کاش کہ تھوڑا سا قریب آئے قرآن و حدیث کے، سارے مسائل آسان ہو جائیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے چند نصیحتیں فرمائیں۔ رضوان صاحب آنکھ کھول کے سنو، آپ کو سونے کا موقع دیا جائے گا، 9:30 بجے چھٹی ہوگی، جا کے سو جانا 10 بجے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو بعض نصیحتیں 7 بھی ہیں، یہاں 3 ہیں جو آج مجھے بیان کرنا ہے، اور اس لیے کہ مختصر ہے۔ 7 نصیحتیں حضرت والا بیان فرماتے تھے، اور اللہ نے اس کو یاد کروایا اپنے ساتھیوں، الحمدللہ ہمیں بھی یاد تھا، تھوڑا دیکھ لیں گے پھر یاد ہو جائے گا۔ حضرت والا اتنی دفعہ بیان کرتے تھے کہ حضرت والا بھی بیان کرتے تھے اور حضرت پھول پوری بھی ایسے بیان کرتے تھے۔ اب جو دن رات رہتا ہے توارد ہوتا رہتا ہے، وہ بات جیسے آپ کے لیے میں کر رہا ہوں، تو جو یہاں بیٹھے موجود رہتے ہیں، یہ مولوی فیصل ہیں اور فلانے 2-4 اکثر رہتے ہیں، تو یہ تو بار بار سن رہے ہیں نا، لیکن کوئی ہفتے کو آ رہا ہے، کوئی بدھ کو آ رہا ہے، کوئی جمعے کے بیان میں آ رہا ہے، اس لیے ہم بار بار بیان کرتے ہیں، بہت سے نہیں بھی تو تھے نا، لیکن یہ سننے والا 3 مرتبہ سن رہا ہے۔ تو ہمارے حضرت بڑے ہی جسے کہتے ہیں عجیب انداز میں فرماتے ہیں، اس میں مزاح بھی ہے، مزیداری بھی ہے، کہ حضرت والا فرما رہے تھے کہ ہمارے حضرت پھول پوری اتنا بیان کرتے ہیں، یعنی ایک ہی بات کو بار بار اتنی تکرار کرتے ہیں کہ کہاں تک یاد نہ ہو، یعنی کیسے یاد نہ ہو۔ تو اس لیے حضرت والا بھی، ہمارے حضرت والا بھی یہ بدنگاہی کا مضمون اور بہت ساری چیزیں اتنی بیان کرتے تھے، الحمدللہ ہمارے اللہ کا شکر ہے اکثر ساتھیوں کو یاد ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے 3 نصیحتیں فرمائیں
کہ سب سے پہلے تقوی کا ہے، اوسی کا بھی تقوی اللہ، اوسی کا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی۔ اب یہ تو یہاں بات ہوتی رہتی ہے، اس کی زیادہ تفصیل مقصود نہیں ہے، دوسرے نمبر کی تفصیل زیادہ ہے۔ تقوی کا اہتمام، تقوی کیا ہے یہ پھر سمجھ لیں گے۔ بہت سے لوگ تقوی کو معصومیت اور رات بھر کی تہجد یہ سب سمجھتے، کبھی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تقوی والا وہ ہے جو رات بھر تہجد پڑھتا ہے، چلو 3 بجے اٹھ جاتا ہے، 5 بجے 4 بجے اٹھ نہیں نہیں، یہ سب ضروری نہیں ہے۔ کوئی عشاء جیسے پڑھ لیے، اب فجر جماعت سے پڑھے، یہ بھی متقی ہے انشاءاللہ، اگر کوئی گناہ نہ کرے۔ اب یہ پڑھ کے گیا اور جا کے موبائل میں لگ گیا گندگی میں، یہ گناہ ہے۔ گناہ گار جو ہے وہ متقی نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ بد نگاہی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا، والدین کا نافرمان، اس میں بہت تفصیل ہے، گناہ کوئی 2 4 تو ہے نہیں۔ غیبت کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا جتنا بڑا گناہ ہے، سننا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اچھا آپ نے بہت صحیح بات کہی، یہ تو مجھے آپ نے جو راز آؤٹ کیا ہے مجھے بھی ڈاؤٹ تھا، فوراً قافیہ حضرت والا لگا دیتے، مجھے بھی یہ ڈاؤٹ تھا، بالکل مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اتنا خراب آدمی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، سنا بھی اور کر بھی رہا ہے، اور دونوں غیبت کر کے اللہ سے دور ہو گئے۔ تو جو ان سب چیزوں سے بچتا ہے، ان گناہوں، تمام گناہوں، یہ متقی ہے۔ اچھا بچتا ہے متقی، پھر کبھی ہو گیا کیا ہوگا، ہمیشہ کے لیے تقویٰ ٹوٹ جائے، اتنی دیر کے لیے ٹوٹے گا، جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وضو کر لے۔ تقویٰ ٹوٹ گیا، دوبارہ سے توبہ کرے، یا اللہ مجھ سے سخت نالائقی ہو گئی، اور اس کے حق میں ایصال ثواب کرے، جس کی غیبت کی ہے یا جس کا نقصان پہنچایا اس کو ادا کرے، کسی کا مال چرایا اس کو دے۔ سب اہل علم سے پوچھ لے کہ توبہ کے طریقے کیا ہیں۔ اب یہ توبہ کر کے دوبارہ متقی ہو گیا، اب اس کو کہنا یہ جائز نہیں ہے کہ یہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا فلاں سن میں، فرسٹ ایئر میں اس کی ایئر نکلی تھی، یہ غلط ہے۔ فرسٹ ایئر کا مسئلہ الگ ہے، حضرت والا فرماتے تھے مت کرے تحقیر کوئی میر کی، رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے، خوب رویوں سے ملا کرتے تھے میر، اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے۔ جب جوانی تھی، نوجوانی، اور میر سے یہاں میر صاحب مراد نہیں، میر صاحب کی جوانی بھی الحمدللہ اچھی گزری ہے۔ یہ ایک میر تو میرا ایک کردار ہے، ہر جگہ اس میر کو مت سمجھ لیا کرو، جہاں اچھا ہے وہاں ضرور گمان کرے آدمی، لیکن ہر جگہ نہیں۔ میر مارے گئے ڈسمبر سے، اب گئے میر صاحب کو حضرت والا جانتے ہیں کہ یہ غلط نظر کرتے ہیں۔ میر مارے گئے، لاہور میں حضرت نے شعر فرمایا تھا، میر مارے گئے ڈسمبر سے، ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی، ورنہ مٹی کی حقیقت کیا تھی۔ تو جو کچھ ہوا پیچھے ہو گیا نا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ آج جو سچی توبہ کر لے وہ آج سے اللہ کا محبوب ہے، چاہے 3 دن بعد پھر گناہ ہو جائے، 3 دن تو زیادہ ہے، یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد پھر گناہ ہو جائے، پھر بھی توبہ انشاءاللہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور جتنی دیر کے لیے وہ گناہ کرے گا اتنی دیر کے لیے اس کا تقویٰ زائل ہو جائے گا، اتنی دیر کے لیے۔ اس کے بعد پھر جب وہ سچی توبہ کر لے گا پھر وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس جملہ اسمیہ سے نازل کیا، ان اللہ یحب التوابین، یہ اہل علم سمجھیں گے، محب التوابین نہیں فرمایا، یحب التوابین فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب بناتے ہیں اور بناتے رہیں گے جب تک وہ توبہ کرتے رہیں گے۔ ٹوٹ جائے پھر جوڑ لو، برتن ٹوٹ جاتا ہے آدمی جوڑ لیتا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جو گاڑا لگانے میں ہم لوگ مشہور ہیں پاکستان والے، ٹوٹ جائے پھر جوڑ لو، لیکن بچنے کی کوشش کرے۔ جان کے کوئی بھی گٹر میں نہیں گرتا، لیکن گٹر میں گر گیا تو فوراً نکل کے نہائے، جب نہا لیا پھر صاف ہو گیا۔ یہ نہیں گٹر میں گر کے جو ہے خوشبو سونگ رہا ہے گٹر کی، یہ بہت مزہ آ رہا ہے یہاں، تو وہ پہلے تو آئے نہیں، مجھے پہلے آتا تو پتہ چلتا، بہت دیر سے گرا میں اس کے اندر۔ یہ ہے گناہ کیا ہے، جیسے یہ ظاہری گندگی، گناہ باطنی گٹر ہے، اس میں جا کے آدمی اگر جسے کہتے ہیں بالکل ایسا ہو گیا، اور قریب قریب آئیے، یہ سب لیٹ لطیف لوگ آ رہے ہیں، سارے لیٹ لطیف عبد اللطیف تو آئے نہیں، کیا کریں وہ بھی لطیف ہے۔ تو تقوی نام ہے بچنے کا، کس سے؟ گناہوں سے، ڈرنے کا اللہ سے۔ جیسے ڈرنا اور بچنا ایک ہی چیز ہے، کہ جب آدمی اللہ سے ڈر رہا ہے تو گناہ سے بچے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو ابی ابن کعب سے پوچھا رضی اللہ عنہ، تقوی کیا ہے اے ابو ابی ابن کعب، بتائیے۔ حضرت عمر امیر المومنین ہو کے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے۔ فرمایا یا امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی خارزار سے گزرے؟ خارزار دونوں طرف کانٹے ہوں، اور اس زمانے میں عام ہوتے تھے، اب تو کم ہو گئے۔
ابھی بھی گاؤں گوٹھوں میں اب بھی ہوتا ہے. فرمایا ہاں گزرا ہوں. عرض کیا, کہا کہ اس سے آپ کیسے گزر جائیں گے؟ دامن کو بچا کے جتنا کم سے کم لگے. اسی کا نام تقویٰ ہے. گناہوں کا ہر طرف ماحول ہے, اس سے جو دامن کو بچا کے گزر رہا ہے یہ تقویٰ سے رہنا. تو بچنے کا نام تقویٰ ہے. رات بھر تہجد پڑھنے کا نام تقویٰ نہیں, یہ عبادت گزار ہے, پڑھنا چاہیے, اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے. رات بھر تو خیر منع کیا جائے گا, 3 بجے نہیں 4 بجے 5 بجے آدمی اٹھ جائے, 5:15 بجے اٹھ جائے, آنکھ کھل جائے. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ روزانہ ہمیشہ ہو, جب آنکھ کھل جائے. حکیم الامت کو لکھا ہو, یہ 100 سال پہلے کی بات, کہ تہجد نہیں ہو رہی ہے بڑی پریشانی ہے. فرمایا گناہ پہ پریشان ہو, نفل چھوٹنے پہ پریشان نہ ہو, کوشش کرو کہ آئندہ ہو جائے. پریشانی صرف گناہ پہ ہونی چاہیے. ایک صاحب نے لکھا کہ 1 سال پہلے, اب سنیے, یا ہمارے دوستوں کے لیے تازیانہ ہے کیسے کیسے لوگ گزرے. الحمدللہ ان دوستوں کے لیے جو روزانہ مسبوق بنے کھڑے رہتے ہیں. 1 سال پہلے تکبیر اولیٰ نکل گئی تھی, پہلی رکعت, ابھی تک اس کا غم ہے حضرت. بس کیا کریں, اب حضرت کا جواب سنیے. یہ اتنا زیادہ غم کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے, بس توبہ کر لیا معاف ہو گیا, ختم. ان کو اتنا غم ہے, ہمارے آئے دن مسبوق غم بنتے رہتے. دور سے آ رہے ہیں تو پہلے سے آؤ بھائی, پہلے سے آؤ تاکہ تکبیر اولیٰ مل جائے. میں کہتا ہوں تمہیں اللہ کی خوشی نہیں, شیخ کو ہی خوش کر لو. شیخ کو خوش کرنا بھی اللہ کو خوش کرنا ہے. شیخ دیکھ رہا ہے آپ آ رہے ہیں, آرام سے آرام سے آ کے سنت پڑھ رہے ہیں. جب شیخ جو مسلح پہ کھڑا ہو رہا ہے سنت پڑھ رہے ہیں, محلے میں رہ کے یہ حالت, تو آپ اتنی بڑی رات ہے 5 منٹ پہلے نہیں آ سکتے. بس وہی ایم وہی بنایا ہوا ہے نا کہ ہمیں جماعت میں پہنچنا ہے, اور جماعت میں پہنچنا ہے, اور اس میں چلو 2 منٹ میں سنت پڑھ لیں گے, اتنے تو قرات ہوتی ہے. پہلے کیوں نہیں پڑھتے؟ گھر میں پڑھ لیں, نہیں تو یہاں آ کے پڑھ لیں, دونوں صحیح ہے. تو تقویٰ کا اہتمام تو اکثروں کو پتہ بھی ہے. دوسرے نمبر پر فرمایا اذا اسأت فاحسن, اذا اسأت فاحسن, یہ مشہور روایت ہے. اذا اسأت فاحسن, جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو کچھ نیکی کر لیا کرو. اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آدمی کہ اچھا ہے گناہ کر کے نیکی کر لو فوراً, تو فوراً نہیں. گناہ ہو جائے نیکی کیا, تو یہ توبہ, اصل توبہ نیکی ہے. اور پھر 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیا تو یہ اور نیکی ہو گئی. جو گناہ ہوا تھا نا, شیطان نے تھوڑا گناہ کرایا اور ہم نے 10 رکعت پڑھ لیا, 8 رکعت پڑھ لیا. بعد مشائخ بتاتے ہیں ایک بدنگاہی پر, یا ایک کوئی جھوٹ بول دیا, جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جس کو غیبت کرنے کی عادت ہے, اس کو جواب دیا ایک غیبت ہو جائے 10 رکعت نفل پڑھو. اب غیبت ہوگی 10 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں, اس کو ایصال ثواب بھی کر رہے ہیں. اب نفس اور شیطان دونوں متاثر ہوتے ہیں. ہم نے تو تھوڑا سا گناہ کرایا, اتنی دیر تک یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے, آئندہ گناہ چھوٹ جائے گا. پھر یہ بھی ذہن میں رہے گا کہ ہم نے یہ گناہ کر لیا تو یہ شیخ کا بتایا ہوا عمل کرنا پڑے گا, جرمانہ دینا پڑے گا. تو اس سے کیا ہے, جب کوئی گناہ ہو جائے کوئی نیکی کر لے. ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ قرآن کریم, حسنات اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یذہب کا آپ دیکھیں, بالکل یذہب کا مطلب مٹا دینا, لے جاتی ہیں, گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. حسنات گناہوں کو مٹا دیتے. لیکن حسنات اس موقع پہ کیا ہے, اب دیکھیے بالفرض کسی نے نماز چھوڑ دی, ٹھیک ہے, نماز چھوڑ دی اور 500 روپے نہیں 5000 روپے صدقہ کر دیا. اب یہ نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے؟ کسی نے 5000 کسی کے چرا لیے اور 10 نہیں 20-50 نفل پڑھ لیا, یہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یہ بھی پوچھنا پڑے گا کہ اس گناہ کے بدلے میں نیکی کون سی کرنی ہے. اس گناہ کے بدلے میں یہ نہیں چلے گا. روزہ چھوڑ دیا, کہتے ہیں میں رات بھر تہجد اور تراویح پڑھوں گا, روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا. نیکی کرو, گناہ کیا نا, نیکی کر کے برابر نہیں ہوگا. اس کا تو وہی, اس کو تو قضا اور روزہ رکھنے پڑیں گے. اسی لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہر کام خود سے نہیں سمجھ سکتا. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ نماز سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ہم کرتے بھی ہیں, ہم کمزور ہیں. یہ معاف ہو جاتے ہیں نہیں, معافی مانگنے کی ضرورت ہے اور بچنے کے اہتمام کی ضرورت. پھر جو ہو جائے, پھر جو کم بھی ہوگا, پھر جو ہو جائے اس پر یہ ہے کہ اس پر آدمی گناہ ہو گیا فوراً, اب مغرب کے بعد آدمی پڑھتا ہے اس میں صلاۃ توبہ کی نیت کر لیا, یا اللہ معاف کر دیجیے, آج مجھ سے آپ کی نافرمانی ہو گئی, مجھ سے نالائقی ہو گئی, معاف فرما دی, تو معاف ہو جائے گا. یہ ہے اس کا صحیح مطلب, کہ جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے کوئی نیکی کر لیا کر. تیسرا کلمہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے, پہلے توبہ کر لیا, پھر 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیا. باقیات الصالحات, سورہ کہف کی تشریح چل رہی ہے صبح کو, باقیات الصالحات, اکثر صحابہ یہ لکھتے ہیں باقیات, تیسرا کلمہ بہترین باقیات الصالحات, باقی رہنے والی نیکیاں یہ ہمیشہ باقی رہیں گی. یہ مال, یہ گاڑیاں سب ختم ہو جائیں گی, یہ نیکیاں ہمیشہ باقی رہیں گی. نیک اولاد, باقیات الصالحات میں نیک اولاد,
ہم چلے جائیں گے، ہماری اولاد قرآن سنا رہی ہے، مصلی سنا رہی ہے، اسی طرح اور بھی خدمات دین کی، اور حضرت والا چلے گئے، دیکھیے مولانا، ان کے بیٹے، ان کے پوتے، حضرت کے پوتے نواسے سب دین میں لگے ہوئے ماشاء اللہ. تو یہ سب ایصال ثواب وہاں جا رہا ہے نہیں جا رہا؟ تو یہ بھی باقیات صالحہ، کوئی مدرسہ مسجد بنوا دے یا اس میں حصہ لے لے. درمیان میں بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں، سولر سسٹم میں حصہ لینے کا موقع موجود ہے، کل اعلان بھی ہوا ہے، اس لیے کہ ہمیں جلدی لگوانا ہے، کیونکہ وہ کچھ سنا ہے سستا ہوا ہے، پھر مہنگا ہو جائے گا، الیکشن ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے مہنگا ہو جائے. تو بہرحال جو چاہے اس میں حصہ، ہر آدمی سمجھتا ہے نہیں 5 لاکھ تو بہت زیادہ میرے پاس کہاں ہے، 5,000 دے سکتا ہے، 1,000 دے، وہ بھی حصہ لے. تو جو ایسا حصہ لے گا کسی کام میں، مسجد میں یا مدرسے میں یا غریب کو دے کے، صدقہ جاریہ میں، یہ غریب کو دینا صدقہ جاریہ نہیں ہے، صدقہ جاریہ میں، اور وہ جب تک وہ باقی رہے گا اس کے نشانات، اس کو ثواب ملتا رہے گا. ایک طالب علم کا آپ نے اتنے حصے لے لیا، ذمہ لے لی، یہاں بھی ایک طالب علم کی تنخواہ سے مراد اس کی فیس. تنخواہ کا ترجمہ پتہ ہے آپ کو؟ تنخواہ، تن جو چاہتا ہے، آپ نے محنت کی نا، تن یعنی جسم نے محنت کی، اب خواہ کیا ہے؟ یہ پیسہ، تنخواہ یہ ہے اصل. تو جو عام طور پہ ہمارے جو فیس ہے 2,000 ہے، بعض مدرسوں میں جو رہائشی ہیں 5,000 ان کے. تو ایک طالب علم کا ہم نے لے لیا، وہ طالب علم بڑھ گیا، عالم بن گیا اللہ والا، اب اس سے جتنا دین پھیلے گا سب ہمارے کھاتے میں لکھے گئے. یہ ہے صدقہ جاریہ بہترین. ہیں بہت سے لوگ خود کہتے ہیں کہ طالب علم کی کتابیں ہو نا، ہمیں بتانا، ہم ذرا کتابوں کے پیسے دیں. یہ ہوشیار لوگ ہیں کہ کتاب ہم دلا دیں گے، پڑھے گا سال بھر، وہ دماغ تو وہ کھپائے گا، ثواب ان کو ملے گا. کتاب اس نے دلا دی. کتنا آسان ہے دین پہ، بتائیے کتنا آسان ہے دین پہ عمل کرنا، کوئی مشکل نہیں. تو باقیات الصالحات ہی ہیں. تو یہ کوئی ایسی نیکی کر لے، اور لیکن بتا رہا ہوں کہ نیکی ویسی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ یہ ایک کا دوسرے سے تعلق نہیں ہوگا، ایک کا دوسرے سے تعلق نہیں ہوگا جب وہ آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہو. ہاں ایسے ٹھیک ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو کوئی بات، یہ بھی ایک طریقہ ہے، کسی کو کوئی بات کہیں بری لگی، پہلے معافی مانگ لیا، اب اس کو کوئی ہدیہ بھی دے دیا، اب وہ خوش ہو گیا، اس پر بھی نیکی ملی. یہ وہی ہے، اذا اسأت فاحسن. جب تجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لے، اور دیر نہ کریں توبہ میں. حضرت فرماتے ہیں بعض لوگ جمع کرتے ہیں، خوب ہو جائے نا ابھی، پھر بعد میں جب شادی ہو جائے گی، بعد شادی ہو جائے گی اس کے بعد توبہ کریں گے. شادی والے کہتے ہیں جب بچیوں کی شادی ہو جائے گی نا پھر توبہ کریں گے، بڈھے ہو جائیں گے، جب اتنا رہتا ہی نہیں آدمی، اڑام دڑام جانا پڑ جاتا. تیسری بات آپ نے فرمائی، سو رہا ہے کیا؟ الحمدللہ، جس کی کمی ہمارے اکثروں کے اندر ہے، یہاں پہ نہیں، یہاں سب باشرہ ہیں. اخلاق کو درست کرو، اپنے اخلاق کو مزین کرو. با اخلاق جس کے حسن خلق جتنا زیادہ ہوگا، قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب ہوگا. اخلاق کو درست کرو. اخلاق بظاہر ہم مرد ہیں، ہماری داڑیاں ہیں، پائنچے اوپر ہیں، بالکل سنت کے مطابق، مونچھیں باریک ہیں، داڑھی پوری ہے سب، لیکن اندر کے اخلاق کیسے ہیں؟ جا کے بیوی سے کیسے بات کرتے ہیں، اس کو آل فال سنا رہے ہیں، اس سے اتنا زیادہ کام لے رہے ہیں. اسی طرح دوستوں میں گالیاں دے رہے ہیں، کسی سے لڑائی ہوئی گالیاں دے رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں. بد نگاہی کرنا بھی بد اخلاقی ہے، یہ سمجھے، نگاہ کو غلط استعمال کرنا خیانت ہے، یہ بد اخلاقی ہے. تو اخلاق کا درست کرنا، اخلاق کا درست کا صرف یہی نہیں کوئی آ جائے تو چائے پلا دیا آپ نے، صرف یہ نہیں ہے، یہ اس کا شعبہ ہے، لیکن اخلاق سارے اس پر ہے. غصہ آئے تو غصے کو پینا ہے، غصے پر عمل نہیں کرنا ہے. غصہ آئے گا اس پہ عمل نہیں، یہ اخلاق. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ تعالیٰ اس پر بہت زور دیتے تھے. الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری خلق اللہ کی عیال ہے. عیال کا مطلب اکثر لوگ، عام لوگ بھی سمجھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کارڈ پہ لکھا رہتا ہے ماں اہل و عیال، یہ پورا عربی ہے. دیکھیے میں تفسیر میں بعد بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ لفظ عربی، باقیات کیا کہتے ہیں، تمہاری کتنی باقی ہے بھائی، کیا ہی ہے، اردو تو ہے. صالحات بھی بنات الصالحات، صالحات مدرسہ ہوتا ہے بنا. اور آپ دیکھیں کتنے الفاظ اردو کے ہوتے ہیں، کتنے الفاظ اردو ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی اردو کا ہے، یعنی اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو ماں اہل و عیال کیوں بولا جاتا ہے ہمارا؟ کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ اس کو سمجھتے تھے. اب لکھتے ہیں ود فیملی، اب ماں اہل و عیال کو نہیں، اب ود فیملی اس کا ترجمہ ہے.
وتھ فیملی سمجھتے ہیں، ماں اہل و عیال نہیں، عیال کا مطلب خاندان ہے. تو خاندان کس ہوتا ہے؟ جیسے ایک سربراہ ہوتا ہے، 5 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، پہلے زمانے کی بات ہے، اب نہیں ہوتے اب بہت کم ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ سربراہ ہے نا، اس کا یہ پورا خاندان ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، ساری مخلوق اللہ کی خاندان ہے. الخلق عیال اللہ، الخلق فرمایا، المؤمنین نہیں فرمایا، ایمان والے میرے عیال ہیں. پوری کی انسان کو بھی بلا وجہ، کسی کافر کو بھی بلا وجہ تکلیف نہ دو. جہاد ہو رہا ہے نا، جا کے شہید کرو، یہ ٹھیک ہے. جو لڑ رہا ہے اس کو پکڑ کے بند کر کے حب سے بیجا میں مت رکھو جس سے تکلیف پہنچے. چھپکلی کو مارو مگر بچوں کی طرح اس کے گردن میں رسی باندھ کے اس کو لے کے پھرو مت. سانپ کو مار دو، لیکن سانپ، چھوٹے سانپ کو باندھ لو، رس شیشی میں بند کر دیتے ہیں. اب تماشا دکھا رہے ہیں، اب پتہ نہیں اس کے کیا اس پہ گزر رہی ہے. تو یہ سب تماشے مت کرو، مار دو. سانپ کو مارنا چاہیے، چھپکلی کو مارنا ثواب ہے. چھپکلی کو مارنا اور گرگٹ کو مار، اسی لیے تو بچے کرتے ہیں سب. میں نے پڑھا تو مجھے حیرت بھی، کیوں ثواب ہے؟ بس اس کے کچھ توجیحات ہیں، صحیح ہو یا غلط، بس ثواب ہے. آپ نے فرما دیا تھا. اچھا، اس میں بھی ایک بار میں جو مارے گا سب سے زیادہ ثواب ہے. ایک بار میں، 2 میں کم، 3 میں اور کم. تڑپانا پسند نہیں ہے. دیکھیے کیسا اسلام ہے، بتائیے. جانور کو بھی مار، کیونکہ وہ ایسا ہے جانور. اس کے فوائد کیا ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا. نہیں یہ چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. کوئی نہ کوئی فائدہ ہے ہر چیز کا، ہر چیز کا فائدہ ہے. لیکن کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتے. تو بنایا بھی ہے، مارنے کا بھی حکم دے دیا، مارنے کا بھی حکم دے دیا. کھٹمل کو بھی مار دینا چاہیے. کھٹمل کو جہاں نظر آئے کھٹمل وہیں فوراً جھٹمل، مفتی رشید احمد صاحب فرماتے. ہاں، ایک عالم نے بیان کیا اس کو کہ جو کھٹمل کو جاتا ہوا چھوڑ دے تو اس کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے. اب یہ کس سے روایت لی ہے ہمیں خود نہیں پتا، لیکن کھٹمل کو بلا وجہ چھوڑنے سے اور پیدا ہو جائیں گے، اس لیے اس کو مار دے. اسی طرح چھپکلی کو اور ایسے سانپ کو، بچھو کو مارنا چاہیے، لیکن مارے تڑپائے نہیں. گائے کو ذبح روزانہ کیا جاتا ہے ہمارے، اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں. مسلمانوں کے شعائر میں سے گائے کا ذبح کرنا. گائے، بھینس، بکرے روزانہ ذبح ہوتے. ذبح کرنا ہے، چھری تیز ہو، چھری تیز ہو، کند نہ ہو، ذبح کرو. ایسے تکلیف نہ دو اس کو، تکلیف نہ دو. آپ نے دیکھا ایک صحابی، نیا نیا اسلام تھا، اس میں پیر رکھے ہوئے چھری تیز کر رہے ہیں. اس کو لٹایا ہوا پیر رکھا ہوا ہے تاکہ وہ، آپ نے فرمایا تم اس کو 2 دفعہ ذبح کیوں کر رہے ہو؟ 2 موتیں کیوں دے رہے ہو؟ جو کرنا ہے جلدی کرو. کتنا پیارا اسلام ہے. اور بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لوگے تو حلال ہو جائے گا، ورنہ حلال بھی نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا. جو جان کے اللہ کا نام لا لے وہ ذبیحہ حرام. مفتی لوگ بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے. جان کے، بھول جانا مستثنا ہے. اسی لیے آپ جب چکن جائیں تو اس کو بتائیں بھئی زور سے پڑھنا بسم اللہ اللہ. پڑھتے بھی ہیں، مولوی کو دیکھ کے پڑھتے بھی ہیں، لیکن عام طور پہ جب وہ منہ میں گٹکا ہوتا ہے ایسوں کو کہاں سے پڑھیں گے وہ؟ بتائیے، سارے حرام ہو جائے گا. یہ بالکل بالکل پکی بات ہے. عجیب معاملات کہ اتنا بڑا آدمی کام کر رہا ہے اور عجیب عجیب حالات. تو لیکن وہی بتا رہا ہوں کہ اب ذبح کریں لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. تو الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری خلق اللہ کی عیال ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ، پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ وہ ہے، محبوب وہ ہے، من احسن الی عیالہ، جو اس کی عیال کے ساتھ بہترین تعلق رکھتا ہے. اور اسی لیے دوسری جگہ بھی فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اہلیہ کے ساتھ بہتر ہے. خاص وہاں کیونکہ اخلاق کا پتہ چلتا ہے ا باہر اگر ہم کسی کو ڈانٹیں گے وہ ہمیں اور ڈانٹے گا، ہم کسی کو ماریں گے وہ 4 دوست لا کے مارے گا. ایک ہمارے عزیز ہیں، وہ ایسے ذرا ہوتا ہے تحریک وحریک میں، اس کو کسی نے کہہ دیا او سوکھے سڑے دبلے، کوئی ایسے گالی بھی نہیں دی اسے. اچھا جا کے اتنا مارا اس کو، مار کے بیچارے کو زخمی کر دیا. یعنی اب وہ پھر لے کے آیا 4 غنڈوں کو اس کے گھر. وہ گھر پتہ کیا اس نے، 4 غنڈوں کو خوب مارا. میں اس کی عیادت کرنے گیا تھا، میں نے کہا بہت اچھا ہوا یہیں برابر ہو گیا. کیوں مارا تم نے اس کو بھائی؟ سنتے ہیں بات، کیوں مارا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ جتنا اس نے کہا تم بھی کہہ لے تم سوکھے سڑے ہو گئے. جتنا اگر کوئی ظلم کرے نا اتنا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن آدمی وہی اتنا کر کے رکتا نہیں. اس نے کتنی پٹائی لگائی،
اتنا کہتے تم سوکھے سڑے ہو گئے، اتنا یہ بھی نہیں کہ تمہارا باپ سوکھا سڑا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا. اسی لیے الو کھایا تھا الو کہہ سکتے، الو کا پٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ الو کا پٹا تم نے باپ کو کہہ دیا الو میرے ہیں، یہ کیسے جائز ہوگا. جتنا اس نے، اسی لیے حضرت فرماتے تھے معاف کر دو، کیونکہ بدلہ کبھی برابر نہیں ہوتا، ہمیشہ شیر کا جواب سوا شیر سے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے. اس لیے معاف کر دو، تاکہ معاف کرنے پہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے، معاف کرنے پہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کھانے میں مزہ نہ آئے کھا لو چپ سے، اور مزہ آئے تو خوب تعریف بھی کرو، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہے، بہت اچھا بنا ہے. بیوی کے تو ہاتھ بھی چوم سکتے ہیں، ورنہ وہ کہتا تھا ہمارا مزاحیہ فنکار کہ تو نے اتنا اچھا کھانا بنایا، تیرے ہاتھ چوم لو اگر دھو کے آ جائے، اس گندی حالت میں تو میں بھی نہیں چوم سکتا. تو کبھی اس کو انعام دے دیں، بیوی کو بچی کو انعام دے دیا، خوش ہو جائیں. ہمارے اکابر بھی بعض جگہ کھانا کھاتے تھے، اب اس زمانے میں 100 روپے کیا تھا، ابھی 100 روپے کوئی دے دے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس کو سنبھال کے رکھتی ہیں عورتیں کہ بھئی مجھے انعام ملا، تو ایسا کبھی کر لینے میں حرج بھی نہیں. تو کم از کم تعریف تو کر دیں، ماشاءاللہ بہت اچھا پکایا. اب وہ بیچاری دن بھر لگی رہتی، ہم نے کہا کر کے بس جزاک اللہ اچھا بنایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں ذائقہ دیا ہے، خوش ہو جائے گی. تو اور کوئی ایسا ہو جائے نمک زیادہ پڑ جائے، بعض دفعہ 2 دفعہ نمک پڑ جائے، تو کڑوی کسیلی نہ سنائے، نک نہیں کھائے گیا چھوڑ دے. سنت یہ ہے کہ آپ سے جب کوئی کھانا نہیں کھایا جاتا آپ چھوڑ دیتے، اس کی برائی نہ کرتے، اور نہ کھانے پکانے والے کو ہماری طرح وہ کرتے زدوں کو ایسا کیوں پکایا، سارا ہمارا پیسہ ضائع کر دیا. تو اخلاق کو درست کرنا یہ ہمارے یہاں بہت کمی ہے. مستورات بھی آتی ہیں ہفتے کے دن، آپ لوگ بھی لا سکتے ہیں، اکثر بیچارے ایسے دبے ہوئے ہیں کہ لا ہی نہیں سکتے، بعضوں کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ بیچارے چھڑے پھر رہے ہیں، ان کو چھڑی کی ضرورت ہے. اب جو چھڑے پھر رہے ہیں ان کو چھڑی کی ضرورت ہے. اور جو شوہر ہیں وہ بیچاری، شوہر نہیں بیوی زیادہ ہیں، شوہر کم ہے. بیوی کو لا نہیں سکتے کسی پورے ہفتے میں 3 مجلسیں، ایک مجلس میں لے آؤ، لیکن چلتی نہیں، سنتی نہیں، 2-4 دفعہ لائے پھر وہ ڈھیلے پڑ گئے. تو یہی بات جو ہمارے اندر ہے، الحمدللہ نظر آ رہا ہے سراپا، اکثروں کا دوست کا ایسے ہی. یہی بات عورتوں میں ہے، برقع بہترین. آپ دیکھیے جہاں جیسے جو جتنی بھی نکلیں گی سب برقعے والی ہوں، آپ دیکھنا بھی چاہیں تو کوئی نظر نہیں آئے گی، بلا وجہ ٹائم ضائع کریں گے. لیکن یہی جب گھر میں جاتے ہیں اخلاق کا جنازہ نکل جاتا ہے. یہ آنے کا ٹائم ہے تمہارے، یہ تمہارے شوہر کہہ رہے ہیں تمہارے، تمہیں اتنا نہیں پتا کہ شوہر کو آپ جناب سے بات کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی غصہ آ گیا تو کچھ یاد نہیں رہا، تو یہ بہت ہی بڑی خرابی ہوئی، اخلاق کی خرابی، اخلاق کی خرابی. یہاں تک فرمایا کہ بغیر اجازت کے شوہر کے بیوی روزہ بھی نہ رکھے، نفل نماز بھی نہ پڑھے. اگر اس کو پتا ہے کہ اشراق میں پڑھ رہی ہوں، شوہر کو ناشتہ چاہیے تو بعد میں پڑھ لے. اشراق کا وقت کیا محدود ہوتا ہے؟ اشراق زوال سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا وقت ہے. تو ٹھیک ہے وہ چاشت ہو جائے گی، لیکن نماز تو ہو جائے گی نا، نفل تو ہو جائے گی، نفل تو ہو جائے گی. تو شوہر کی اگر پتہ ہے کہ شوہر کے جانے کا وقت ہے تو اس وقت میں اشراق بھی نہ پڑھے. صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ سے شکایت کی کہ میری اہلیہ اکثر روزہ رکھتی ہے، مجھے مشقت ہوتی ہے کسی کام کی وجہ، کوئی مشقت کا کام بتانا، یہی مشقت، یا اس کو اپنے پاس بلا رہا ہے اس میں ہی مشقت ہو رہی کہ یہ مجھے ضرورت تھی اور یہ تو روزے دار صاحبہ پیرانی صاحبہ بنی ہوئی. تو اس کو آپ نے منع فرمایا کوئی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ نہ رکھے. اجازت لے لے، پتہ رہے بھئی روزہ اگر بالفرض وہی عرفی اجازت بھی پیر جمعرات کو کوئی روزہ رکھتے ٹھیک ہے، لیکن پتہ ہونا چاہیے. تو اتنا جہاں پہ حقوق بتلائے وہاں پہ لڑنے کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے. یہی اخلاق کا جنازہ ہے، یہی اخلاق کا جنازہ. بھائی میں جب اندرون سندھ گیا تھا مدرسوں میں، مدرسۃ البیانات بنات میں بیانات ہوئے، وہاں میں نے یہی عرض کیا کہ اکثر آنے والیاں سب باپردہ ہیں ماشاءاللہ، پردے کی بیان کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک تو گھروں میں تھوڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، بہنوں ہی چلایا تو وہاں احتیاط کریں. دوسرے اس پردے کی جو ہم نے دینداری کا خول اوڑھ رکھا ہے، اندر بھی ہو کہ دوسرے کا احترام ہو، دوسرے کا احترام. جیسے باپ کی عزت ہے ویسے ہی اس سے بڑھ کے شوہر کی عزت. باپ کی کوئی بھی پڑھی لکھی لڑکی کوئی بھی باپ کی بے عزتی نہیں کرتی برے الفاظ سے، لیکن شوہر سے لڑنا یہ اس کا حق سمجھا جاتا ہے. شوہر سے لڑنا خاص کر مدرسوں میں بیان کرتا ہوں،
کہ عالمہ جو ہے وہ اور زیادہ پڑھی ہوتی ہے، ہم نے یہ مسئلہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے عامی آدمی ہے، یہ کیا جانے، عوام کا نام، یہ تو جانور کی طرح، اس کو کیا پتا، یہ اور خطرناک ہے۔ چاہے کچھ بھی ہے، شوہر ہونے کی ناطے وہ تم سے افضل ہے، تم عالمہ ہو، شوہر ہونے کے ناطے وہ تم سے افضل ہے، تو ان کو بھی چاہیے اپنی اصلاح کروائیں، اور شوہر کو شوہر سمجھیں، وہاں پہ اپنے علم کا خناس ایک طرف رکھ دیں۔ مجھے تو اس سے، ہمارے اکابر کو بھی اس سے مناسبت نہیں، اتنا ہونا چاہیے 2 سال کا کورس، یہ میں کوئی اسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، 6 سال پڑھا رہے ہیں، اور اس میں بے احتیاطیاں تو اتنی ہیں کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں فرمایا تھا، اب وہ چیز پتہ نہیں جاری ہوئی یا نہیں ہوئی، مشکل ہے، کہ جب جن مدرسوں میں صرف عورتیں نہیں پڑھائیں گی ہم ان کو وفاق سے الحاق نہیں کریں گے۔ عورتیں تو پڑھا سکتی ہیں، پھر بھی ہوتا ہے، لیکن فتنے بھی اتنے ہیں، بے احتیاطی اتنی ہے، بے احتیاطی اتنی۔ تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا تھا یہ غیر مرد سے پڑھنا تو 6 سال پڑھو، 6 سال، 2 سال کا کورس کافی ہے، بہشتی زیور، تعلیم الدین، اور ٹھیک ہے اس میں تو 2 سال میں تو عربی بھی آ جائے گی، کچھ نہ کچھ عربی بھی آ جائے گی، اس کو سمجھنے کا ہو جائے گا، 6 8 سال۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے عالم ہیں، اور کامل کوئی نہیں ہوتی کہ پڑھانے کے لیے ڈھونڈو تو عورت ملتی نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، فلانے کی بیوی عالمہ ہے، فلانے کی، تو بھائی پڑھاؤ نا، نہیں پڑھا نہیں سکتے، یہی وجہ ہے۔ میں کہتا ہوں ان حلقوں میں بیٹھنے والا ہمارا صوفی دوست اس عالمہ پہ بھاری ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ یہ مسائل جانتے ہیں، اجرا بھی کرتے ہیں، وہاں اجرا نہیں ہوتا نا، یہ بھی مسئلہ ہے، مسائل پہ جو اجرا ہوتا ہے تب جاری کیا جاتا ہے، اس کو برتا جاتا ہے، تب وہ فائدہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم اس کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی اس سے یہ فائدہ تو ہوا، بہت سی عام خواتین جو برقع بھی نہیں پہنتی تھی، جو فائدہ ہے وہ ہے اپنی جگہ، برقع نہیں پہنتی تھی، مدرسے جا کے سب سے پہلے برقع شروع کر دیا، پھر دین کی معلومات ہوئی، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن اسی کو مخصوص سمجھ لینا اور پھر اس میں اتنا کرنا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، شوہر غیر عالم ہے اس کو حقیر سمجھنا، ہر غیر، کیونکہ 1 من علم کے لیے 10 من فہم کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہاں 1 من علم کے ساتھ 10 کلو فہم بھی نہیں ہے 10 من، یہاں 10 کلو فہم کی کمی ہوتی ہے عورتوں میں، آدھی عقل کیوں فرمایا، کیوں شریعت منع کرتے، شانہ بشانہ کیسے ہو سکتا ہے، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، تو عقل اور فہم میں کمی ہے، نقص ہے، تو کیسے اتنا بڑا ذخیرہ وہ کیسے اٹھا سکتی، اس کے لیے تو وہی 2 سال کا کورس کافی تھا۔ آئے دن گھروں میں یہ حالات ہیں، آئے دن پڑھے لکھے دیندار گھرانوں میں بار بار افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ 50 سال کے آدمی اور بڑے بڑے جوان لڑکے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، اور ایسے جتنے بھی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسری مل جائے گی، زندگی گزر جاتی دوسری نہیں ملتی، پہلی یہاں اتنی مشکل سے ملتی ہے، دوسری کہاں سے ملے گی، اور ملتی بھی ہے تو بھی مسائل ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوا ملی بھی تب بھی گزارا نہیں ہوا، یہ سب کیا ہے، اگر اخلاق، اچھا اس کی برائیاں کرتے ہیں، وہ ایسی ہے ویسی ہے، پھر سوچ کے برائیاں نکالتے ہیں، وہ تو جماعت اسلامی کی کتاب پڑھتی ہے، فلانی کرتی، کچھ بھی ہے، اس کے طلاق دینا جائز ہو جائے گا، تم نے اس کو تم نے مجلسوں میں لے کے گئے کہیں پر، نرمی سے محنت کی، آپ نے اپنے اخلاق درست کیے، کچھ بھی نہیں، بس خالی طلاق دینے کے بعد میں سب اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں، نفس کا سمجھوتا ہے، جب تک وہ فاحشہ نہ ہو اس کو طلاق دینا جائز نہیں۔ یہ سن لیجیے، حضرت والا نے یہ مسئلہ بیان فرمایا، بے نمازی بیوی کو بھی طلاق دینے کا حکم نہیں ہے، اس کو کہتے رہو کہتے گھس جاؤ، وہ بھی مر جائے ہم بھی مر جائیں، لیکن کہتے رہو، طلاق پھر بھی نہیں دی جائے گی۔ ہاں فاحشہ اگر وہ خدا نہ خواستہ دوسروں سے تعلق، جیسے آج کل موبائل پہ ہے، یہاں یہ خطرناک معاملہ ہے، یہاں پہ سوچ سکتا ہے آدمی، پھر اس کی اصلاح کی کوشش کرے، بستر الگ کر دے، گھر بیچ دے، کمیٹی بٹھائے، سب کچھ ہے، اس کے بعد پھر وہ طلاق، اس کو بھی 1 طلاق دے دی، اب وہ سوچے گی اب دوسرے کے ساتھ جو میں کر رہی ہوں وہ کہاں تک باوفا ہوگا، موقع مل گیا، 15-20 دن مل گئے، اس دوبارہ رجوع ہو جائے گا، گھر بس گیا۔ 1 طلاق دیتے ہیں تو ایک ساتھ 3 فائر کرتے ہیں، کوئی موقع ہی نہ ہو دوبارہ قریب آنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخلاق خاص کر دیکھیے، ہمارے حضرت والا کا ایک رسالہ ہے، جس کے پاس نہ ہو حاصل کرے، اصلاح اخلاق، اس ساری بات اس میں لکھا ہے حضرت نے، اس کو بیان نہیں ہے وہ بیان میں تو بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا منتشر سی، یہ حضرت نے لکھا ہے،
اس خطاب کو. ہمیں ہمارے ہاں بھی موجود ہے, خود بھی پڑھیں, ساتھیوں کو دیں اور بتائیں اور اس بات کو آگے پہنچائیں کہ اخلاق کتنے درست ہونے ہیں. تو یہ عورتیں اگر آئیں گی, آپ لوگ لائیں گے, تو ان کو یہ فائدہ ہوگا نا کہ شوہر کے ساتھ کیسے کچھ بھی کہہ دے, تمہیں زبان ہلانے کی اجازت نہیں, دوسری شادی بھی کر لے تم احتجاج نہیں کر سکتی. یہ سمجھ, کتنی بھی جو ہے وہ نیک ہیں, عالمہ ہیں, سب کچھ حدیثوں میں ہے, صحابہ 4 شادی کرتے ہیں, سب ان کو پتہ ہے, اپنا شوہر کرے تو یہ گوارا نہیں ہے کسی بھی طرح. یہ کیا ہے, یہ سب دین کی کمزوری ہے, دین کی کمزوری. تو احتجاج کا حق نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ بھئی دیکھیں, اب ایک نے حضرت نے فرمایا تھا نا, یہ دل جوئی ہے. دیکھیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا, یہ دل جوئی تھی. آپ نے حضرت خدیجہ کا دل رکھا, ان کے ہوتے ہوئے, ان کے بعد سارے نکاح آپ نے کیے, ان کے بعد سارے نکاح. اتنا آپ کو ان سے محبت, بعد میں بھی تعلق بہت تھا. ہم عائشہ فرماتی ہیں آپ میرے ہوتے ہوئے بھی حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے آپ. مجھے ان پر رشک آتا تھا کہ ایسی خاتون تھی کہ مجھ سے بھی آپ محبت کرتے ہیں, اور یقینی طور پہ ہم عائشہ زیادہ تعلق تھا, لیکن ان کا پھر بھی یاد کرتے تھے. حضرت خدیجہ اتنی نیک پاک باز خاتون تھی. تو آپ نے ان کے, تو یہ دل جوئی ہو سکتی ہے. جیسے حضرت نے فرمایا تھا فلاں ہمارے دوست تھے شیروانی صاحب یا کون, ان کے اولاد نہیں تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا ہوا یا نہیں ہوا کہ بھئی دیکھو تم اجازت دو تو میں شادی کر لوں. اس نے کہا کہ ہاں اجازت ہے, لیکن مجھ سے کم حسین ہو, مجھ سے زیادہ حسین نہ ہو, اس کی شرط. کالی گلوٹی ہو تاکہ زیادہ آپ سے ضرورت پوری کر کے آ جائیں, ایسے لٹو نہ ہو جائیں, لٹو اور فریفتہ نہ ہو جائیں. تو یہ دیکھیے, اس پہ حضرت ایک اور مسئلہ استنباط کرتے تھے, عورت نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کہیں اور دیکھے. خالق حسن کو چھوڑ کے ہم ان حسینوں کے نظارے کر رہے ہیں, حسینوں کے نظارے کر رہے ہیں. ایک عورت آئی ایک اللہ والے کے پاس, اللہ والے پردہ کرتے ہیں, کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا, یہاں عورتیں بے باک بیٹھی ہیں, ادھر عورتیں بیٹھی ادھر مرد بیٹھے ہیں, اور وہ مبلغ صاحب قاری رضوان آنکھ کھولو, یہ بیان ریکارڈ ہوگا, آپ کا نام آئے گا اس میں, آپ پریشان نہ ہو. ایک طرف لیڈیز بیٹھی, ایک طرف جینٹس بیٹھے, لیڈیز اینڈ جینٹل مین. پہلے جینٹل مین ہونا چاہیے, پہلے مرد پھر خواتین. اب یہ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا, اللہ والا ہوگا تو ان کو پردے میں بٹھائے گا, کہیں بھی بٹھاؤ پردے میں رکھو. تو وہ خاتون آئیں اللہ والے کے پاس اور آ کے کہا کہ حضرت آپ تو پردہ کرتے ہیں, میں بھی پردہ کرتی ہوں, اگر میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا دیتی تو آپ خود فیصلہ کرتے کہ میرا شوہر میری موجودگی میں فاحشہ اور دوسری عورتوں کے چکر میں, میں یعنی اس نے خود کہا میں حسین ہوں, اور یہ تو سب کو پتہ ہی ہوتا ہے. تو یہ سننا تھا کہ وہ بزرگ بے ہوش ہو گئے. ارے بھائی تو کون سی بات اس نے سے کہہ دی؟ مریدین نے پوچھا کیا کہہ دیا تم نے بھائی؟ کچھ نہیں کہا میں نے. یہ فرمانے لگے مجھے یہ خیال آیا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی حسین تھا جو تم ادھر دیکھتے تھے. عورت گوارا نہیں کر رہی ہے کہ میں اتنی حسین ہوں پھر بھی یہ دوسری طرف دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا غضوا من ابصارہم, پھر بھی ہم ادھر ادھر نظر مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے, ہمارے اخلاق بھی درست فرمائے, اور ہم سب کو اللہ والی حیات عطا فرمائے. ابھی کل انشاءاللہ لو بھائی اعلان کر دو, اور اعلان کر کے دعا بھی کرا لو, ہماری طبیعت کے لیے بھی اور سب کے لیے دعا.